رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. یہیں رکھیے، یہیں رکھ دیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران عزیز ملت اسلامیہ، آج شب 7 محرم الحرام ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جتنے بھی اہل بیت کی شان میں ہم نے قصیدے پڑھے، جتنے بھی حسین کی شان میں واقعات پڑھے، عزاداری کی، ماتمداری کی، پروردگارہ اس عزاداری کو، ماتمداری کو قبول فرما. عزیزان گرامی، خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جس انسان کو یہ احساس ہے کہ اس کو پروردگار عالم سے ملاقات کرنا ہے، پروردگار عالم کے ہاں جانا ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. بس اسے چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. صلوات بر محمد و آل محمد پہ. بس اسے کیا چاہیے کہ عمل صالح بجا لائے. ہم نے 8 چیزیں بیان کی عمل صالح بجا لانے کی. عمل صالح سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہ 8 چیزیں بیان کر چکے، آج 3 چیزیں اور اضافہ کریں گے. اللہ سے قریب ہونے کا راستہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب بھی کھائے تو وہ دیکھے کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام. تو اگر حلال ہے تو اسے چاہیے کہ کھا لے، اور اگر حرام ہے تو اسے چاہیے کہ ترک کر دے.
کیوں؟ حلال کھانے کے نتیجے میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے اور حرام کھانے کے نتیجے میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ غور کیا اپنے عزیزان گرامی، حلال کھانے کی انسان کو کتنی شدید ضرورت ہے۔ اگر انسان حلال کھانا نہیں کھاتا ہے اور اگر اس کے پیٹ میں حرام کھانا چلا گیا تو اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ سنیے کتنا اثر ہوا ایک ہی چھوٹے انار کے دانے سے انسان کی جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک علامہ تقی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے اور اس کا بچہ بھی دیکھا، تھوڑا شرارت کرنے لگا اور بچہ بھی پیچھے موجود تھا۔ اب اس بچہ شرارت کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا جہاں پہ ایک مشک رکھی ہوئی تھی، جہاں پہ پانی پیا جاتا ہے، جہاں پہ پانی رکھا جاتا ہے، جیسے آج یہاں پہ کولر میں پانی رکھا ہے، اس زمانے میں وہاں مشک رکھی جاتی تھی۔ اب علامہ متقی نے کیا دیکھا کہ میرے بچے نے شرارت کرتے کرتے اس مشک میں چھید کرنا شروع کر دیا۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی، چھید کرنا شروع کیا۔ علامہ تقی بہت بھروسے مند، اپنے کردار پہ بہت اطمینان، یقین کہ آیا مجھ سے تو ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں میرا بچہ ایک مشک میں چھید کر رہا ہے۔ اب نماز کے بعد فوراً اپنے گھر پہ آتے ہیں اور اپنے بیوی سے پوچھتے ہیں، اے خانم، اے ہمسر، اے بیوی، آج میرے بچے نے مسجد میں ایک ایسی شرارت کی ہے جو مجھے تعجب میں ڈال رکھی ہے۔ آخر تو نے کوئی ایسی تو غلطی نہیں کی جس کے نتیجے میں میرا بچہ شرارت کر رہا ہے۔ غور سے سنیے عزیزان گرامی۔ اب آئیے تھوڑا تیز کر دیے مائک، دھیرا تھوڑا تیز کریے، صلوات اور محمد وآل محمد پہ ہلکا سا تیز کریے، ہلکا سا آواز کھینچ رہا ہے بس۔ کیا ہے کہ میرا بچہ میرا بچے نے شرارت کی، آخر تیری اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔ اب وہ عورت سوچتے سوچتے ایک مقام پہ پہنچی، اے میرے شوہر، ہو سکتا ہے کہ میری غلطی کی بنیاد پہ میرے بچے نے شرارت کی۔ کیا ہے؟ میری غلطی کی بنیاد پہ میرے بچے نے شرارت کی۔ آخر وہ وجہ کیا ہے؟ سنیے عزیزان گرامی، وجہ سنیے کیسے ایک ماں کی غلطی سے بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ کیا ہے؟ بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں ایک گھر گئی، اب اس کے گھر میں جیسے ہی گئی تو دیکھا کہ ایک انار کا درخت لگا ہوا ہے اور میں نے چاہا کہ اس انار کو کھاؤں اور چکھوں، دیکھو بڑا لذیذ انار ہے۔ اب جیسے ہی ایک سوئے سے انار کے اندر سوا ڈالا، سوراخ کیا، چھید کیا، اب اس میں ایک انار کا دانہ سوئے کے اندر پرو گیا۔ اب اس انار کے دانے کو اس بیوی نے کھا لیا، اس بچی کی ماں نے نگل لیا۔ اب اس نے کہا کہ اے شوہر، ہو سکتا ہے کہ اس انار کے دانے کے نتیجے میں میرے بچے نے شرارت کی ہو۔ تو اب شوہر نے کہا کیا تو نے اس کے مالی سے پوچھا تھا؟ کیا اس کے گھر والوں سے پوچھا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کے گھر والوں سے نہیں پوچھا۔ اب جیسے ہی میں نے دیکھا میرے اندر لالچ سی آ گئی، اتنا خوبصورت انار ہے، لاؤ چکھا جائے۔ تو اب اس کے شوہر علامہ تقی کیا کہتے ہیں، اے بی بی، اگر تو اس وقت اس کے گھر میں جا کر کے یہ غلطی نہ کرتی تو آج میرا بچہ مسجد میں مشق میں سوراخ نہ کرتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب والدین یا ماں ہو چاہے باپ ہو اگر اپنی زندگی میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ پلٹ کر اس کے بچے پہ آتا ہے، وہی غلطی بچہ بھی دہراتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر والدین برا کر رہے ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں، اچھا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر بجا لائیں، اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں تو بچے کے اوپر نیک عمل
کا اثر ہوگا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد پہ. کیا ہے؟ حمل کی حالت میں اس نے ایک حرکت کی تو اس کا بچہ بھی وہی سیم حرکت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہو بہو شکل یا تو دادا پہ جاتا ہے یا ماں پہ جاتا ہے یا بابا پہ جاتا ہے یا بھائی پہ جاتا ہے. اب عزیزان گرامی سنیے، ہم تو صرف جانتے ہیں شکل و صورت ہی بچہ لے کر آتا ہے ماں کے پیٹ سے. تو اللہ نے دو چیز بنائی، ایک جسم بنایا اور جسم کے اندر ایک روح بھی رکھی ہے. غور کیجیے عزیزان گرامی، روح بھی رکھی ہے. اس روح کا نام طبیعت ہے اور اس روح کا نام فطرت ہے اور یہ باڈی کا نام طبیعت ہے. اب سنیے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت والدین پہ جاتی ہے، بھائی پہ جاتی ہے، نانا پہ جاتی ہے. اتنا ہی پتہ ہے. عزیزان گرامی آپ غور کیجئے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف شکل و صورت لے کر نہیں آتا ہے بلکہ اس کے کردار بھی لے کر آتا ہے. جو اس دنیا میں عمل انجام دے رہا ہو، اگر والدین جھوٹے ہوں گے تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی جھوٹا پیدا ہوگا. اگر والدین غیبت کرنے والے ہوں گے تو بچہ جب پیدا ہوگا وہ بھی بڑا ہو کر غیبت کرے گا. تو عزیزان گرامی جو برے اثرات والدین کے اندر ہوں گے وہی اثرات جب بچہ پیدا ہوگا وہ اثرات لے کر پیدا ہوگا. تو اب عزیزان آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب میرا بچہ پیدا ہو تو کیا وہ برے معاشرے کو لے کر پیدا ہو یا اچھے معاشرے کو لے کر پیدا ہو؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ. غور کیا آپ نے جی؟ بچہ پیدا ہو تو لوگ خوشی مناتے ہیں کہ بڑا اچھا پیدا ہوا ہے. ناک بھی اچھی ہے، چہرے بھی خوبصورت ہیں، نور برس رہے ہیں. لیکن علامہ ملا صدرہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو خوشی نہ مناؤ. کیا؟ جب بچہ پیدا مارد دنیا میں آ جائے تو آپ خوشی نہ منائیے. کب خوشی منائیے؟ جب بچہ یہی مادر بطن سے نکل کر کے دنیا میں آنکھ کھولے. اب جیسے ہی بڑا ہو، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، اب جیسے ہی 15 سال کا ہو جائے تو آپ دیکھیے 15 سال کے بعد نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں. اگر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ خوشی منائیے اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ غم منائیے. اور آپ دیکھیے جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو روزہ فرض ہو گیا ہے، اگر روزہ رکھے تو آپ خوشی منائیے، اگر روزہ نہ رکھے تو آپ غم منائیے. حج پہ جانے کی استطاعت ہو جائے، حج پہ اگر جائے تو آپ خوشی منائیے، حج پہ نہ جائے تو آپ غمی منائیے. تو عزیزان گرامی بچہ پیدا ہونے کے بعد خوشی نہیں. کب خوشی؟ جب بچہ جوان ہو جائے، نماز فرض ہو جائے، نماز پڑھنے لگے، روزہ فرض ہو جائے، روزہ پڑھنے لگے، خون سے نکالنا شروع کر دے، تمام کے تمام دین کے ارکان جب نکالنا شروع کر دے، عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کو اس وقت خوشی منانا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ. کیا ہے؟ آپ 20 سال کا ہو جاتا ہے، 25 سال کا ہو جاتا ہے بچہ، موبائل ہاتھ میں آ جاتی ہے، مووی سیریل دیکھنے لگتا ہے اور 2 روپے پیسے آپ کو جب دینے لگتا ہے تو اس کے جو سارے کرتوتات ہوتے ہیں والدین بھول جاتے ہیں کہ میرا بچہ غلط راستے پہ چل گیا ہے. 2 پیسے کے ذریعے سے اس کے اعمال کو برباد نہ کریں، اس کی زندگی کو برباد نہ کریں، بلکہ 2 پیسوں کو ٹھکرا کر کہو کہ یہ 2 پیسے ہمیں نہیں چاہیے. جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، روزہ نہیں رکھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، تب تک ہم تمہارے یہ 2 پیسے نہیں لیں گے. جاؤ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، رازق وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے. ہمیں
ہمارا بھی وہی خیال کرے گا. ہم تمہارے بھروسے تھوڑی بیٹھے ہیں. تو اب عزیزان گرامی ایک بات سنیے. دوسری چیز کیا؟ یہ تو حلال کا مسئلہ ہو گیا. اب دوسری چیز کیا؟ تقوی. انسان کے اندر تقوی آ جائے تو اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سب سے صاحب عزت صاحب شرافت وہی ہے جب تم تقوی اختیار کرنا شروع کر دو. اب آئیے تقوی کس معیار کا ہونا چاہیے؟ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا متقی ہے پرہیزگار ہے، لیکن کس معیار کا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ اب وہ غور فرمائیے. جناب امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، صلوات پر محمد و آل محمد پہ. چھٹے امام سے روایت سنا رہا ہوں عزیزان گرامی. انہوں نے کیا کہا کہ ایک متقی اور پرہیزگار جو مشہور تھا. اب امام نے دیکھا کہ اس کا بڑا نام سنا ہے، آخر میں دیکھوں تو یہ کیوں اتنا مشہور ہے. اب جیسے ہی مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے کہ دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، بھیڑ ہے، اس کو سب گھیرے ہوئے ہیں. اور وہ متقی پرہیزگار اچانک امام کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑ کو چھوڑ کر کے کنارے آتا ہے اور لوگوں سے درکنار ہو کر کے ایک الگ راستے پہ آ جاتا ہے. اب امام بھی پیچھے پیچھے دوڑے. غور سے سن لیتے ہیں. اب امام بھی پیچھے پیچھے دوڑے کہ آخر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے، آخر لوگوں کے درمیان اتنا مشہور کیوں ہے، اتنا متقی پرہیزگار کیوں ہے. اب آنے کے بعد دیکھا کہ وہ ایک نانوائی کی دکان سے گزرا. اب جیسے ہی نانوائی کی دکان پہ پہنچا تو اس سے 2 روٹی خریدی نہیں، 2 روٹی چرا لی. کیا؟ 2 روٹی چرا لی. اب پھر آگے بڑھا تو ایک انار کی دکان تھی، 2 انار چرا لیے. اب امام حرکت دیکھ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے دوڑے. اب جیسے ہی وہ آگے بڑھا کہ ایک مریض، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، وہ 2 روٹی اور 2 انار اس کو دے دیے. کیا ہے؟ اب دیکھیے متقی 2 روٹی 2 انار اس کو دے دیے. عزیزان گرامی بہت غور سے سنیے. اب امام نے پوچھا کہ اے متقی، اے پرہیزگار، تو نے 2 انار 2 روٹی چرا کر کے اس مریض کو کیوں دیا؟ اب اس شخص نے کہا کہ اے امام، اے فرزند رسول، میں نے 2 روٹی 2 انار اس لیے دیے کہ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے. کیا ہے؟ 1 نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہے. میں نے 2 انار چوری کیے، کتنے ہو گئے؟ 20. 2 روٹی کتنی؟ 40 نیکیاں میں نے کی. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ہی گناہ کے بدلے میں سزا ملتی ہے. گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، 10 گناہ نہیں لکھا جاتا. تو اب بتائیے، میں نے اس کو 2 روٹی 2 انار دے کر کے 40 نیکی کمائی، اور کتنی کم ہوئی؟ 4. اب سنیے عزیزان گرامی، امام نے کیسے جواب دیا کہ اے بندے خدا، تو نے لگتا ہے کہ قرآن صحیح سے نہیں پڑھا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا اسی انسان کے اللہ تعالی اعمال قبول کرتا ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا اس کے اعمال قبول نہیں کرتا ہے. یعنی جو چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، اگر وہ انسان اچھا بھی کرتا ہے تو اس کے اعمال قبول نہیں کرتا. اب وہ سنا، کہا کہ یا رسول اللہ کے بیٹے، اے امام جعفر صادق، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ 4 کے بدلے 40 نیکی اور 40 نیکی دے دوں گا، 4 ہی نیکی گھٹیں گے اور 46 نیکی میرے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ایسے ہی میں لوگوں کے درمیان مشہور ہوں. امام نے کہا کہ نہیں، اگر تم ایسے مشہور ہو تو ایسے مشہور کا کوئی فائدہ نہیں. جس سے لوگ مشہور ہو جائیں،
جس مشہور پہ لوگ راضی ہوں اور تمہاری تعریف کرے وہ متقی نہیں ہوتا، اور جس مشہور پہ، جس متقی پہ، جس عمل میں اللہ خوش رہے، اللہ تعریف کرے، اللہ راضی ہو جائے تو وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد اور کیا اپنے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اچھا بھی کام کریں، برا بھی کام کریں، چوری بھی کریں اور غریبوں میں بانٹ دیں اور اللہ کے نزدیک مقرب ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے؟ نہیں، ہر برے فعل کو آپ کو ٹھکرانا ہے، تب جا کر کے آپ متقی اور پرہیزگار بن پائیں گے۔ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد پہ ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد پہ آئیے بسم اللہ۔ اب آئیے تیسری چیز جو اللہ سے قریب کرتی ہے وہ عمل، حلال کھانا اور تقوی اختیار کرنا، یہ دو چیز ہو گئے اللہ سے۔ یہ دو چیزیں انسان کو قریب کرتی ہے، اور اگر یہ دو چیزیں انجام نہ دے تو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ خدا پہ بھروسہ کرنا۔ کیا ہے یہ؟ 10ویں چیز ہو گئی عزیزان گرامی۔ اللہ سے قریب ہونے کے راستے آج 10ویں چیز بیان کر رہا ہوں، اللہ سے بھروسہ کرنا۔ اگر انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرے گا تو یقین جان لیجئے کہ وہ اللہ سے کبھی قریب نہیں ہو سکتا۔ ہم دوسرے کے دروازے پہ جائیں گے، اس سے امید رکھیں گے کہ وہ ہماری کچھ مدد کر دے، اس سے امید رکھیں گے کہ وہ ہماری جھولی میں کچھ بھر دے۔ کیا ہے؟ جب والدین بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، توقع یہ رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، میری خاطرداری کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ دل میں پیدا کرنا انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہر چیز کا رازق ہے، ہر مخلوق کا رازق ہے۔ اگر اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ اپنے والدین کی خاطرداری کرے تب جا کر کرے گا، وگرنہ اللہ نہ چاہے کہ والدین کی اگر بچہ خاطرداری نہ کرے تو کبھی بھی بچہ خاطرداری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں والدین کو چاہیے، جتنے بھی بزرگ ہیں، جوان ہیں، وہ اللہ سے ہر معاملے میں توکل کرے، بھروسہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ جس طریقے سے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اسی طریقے سے ہمیں رزق بھی دے گا، اور جتنے بھی معاملات ہیں اس معاملات کو بھی دور کرے گا۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ بس وقت کم رہ گیا۔ آخری بات، اب دیکھیے تقویٰ کا معیار کیا ہوتا ہے اہل بیت کے گھرانوں میں۔ امیر شام نے چاہا کہ جناب ابوذر کو اپنے پالے میں لے لیا جائے، کیونکہ ابوذر اہل بیت کے گھرانے سے ہیں۔ اب دیکھیے ابوذر کا ایمان اور تقویٰ کیا ہے، معیار کیا ہے ابوذر کا۔ اب 200 دینار جناب ابوذر کے ہاں اپنے آدمی سے بھجواتا ہے، کہا کہ یہ 200 دینار ابوذر کو دے دو۔ آج دیکھتا ہوں کہ 200 دینار دیکھنے کے بعد ابوذر کا تقویٰ اور ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اب جیسے ہی امیر شام کا آدمی جناب ابوذر کے گھر آتا ہے، کہتا ہے اے ابوذر، حاکم شام نے کچھ بھجوایا ہے۔ کہا کیا بھجوایا ہے؟ کہا 200 درہم تمہارے لیے دیے ہیں۔ کہا کہ ابوذر جو ہے بہت غریب ہو گیا ہے، مسکین ہو گیا ہے، امیر شام نے تم پہ رحم کیا ہے۔ کیا ہے؟ تم پہ رحم کر کے 200 دینار دیے ہیں۔ اب جیسے ہی ابوذر نے 200 دینار لیے اور باہر آئے، غریب و مساکین میں بانٹ دیے۔ وہاں پہ امیر شام کا آدمی دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابوذر تو نے 200 اشرفیہ بانٹ دیے، تیرے گھر ایسے، تیرے کپڑے ایسے، تو ایسے جیتا۔ اب ابوذر نے کیا کہا؟ اب ابوذر سے امیر شام کے آدمی نے کیا کہا؟ اب تو کھانا کیسے کھائے گا؟ اب ابوذر نے جیسے ہی اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ 2 جو کی خشک روٹی اس کے ابا میں ہے۔
ابو ذر نے کہا کہ اے حاکم شام کے آدمی سنو کہ جب اللہ نے یہ 2 جو کی روٹی دی ہے تو آج افطار میں 1 روٹی کھا لوں گا اور دوسری روٹی سحر میں کھا لوں گا۔ اب جس اللہ نے آج میرے لیے اتنا خیال رکھا کہ 2 جو کی روٹی دی تو کل بھی مجھے یہ اللہ سے بھروسہ ہے، امید ہے کہ کل بھی وہ مجھے اسی طریقے سے عطا کرے گا۔ تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ پہ کتنا ایمان ہے ابو ذر کا، اور ابو ذر کا کتنا بھروسہ ہے اللہ پہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پوری دنیا مل کر کے آپ کے قدموں پہ خزانے رکھ دیں تو آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ خزانے کو ٹھکرا دیا جائے اور اللہ سے دعا کرے پروردگارا تو جتنا مال دیا ہے تیرے مال پہ شکر بجا لاتا ہوں۔ غور کیا آپ نے؟ پھر جا کر کے تیرے مال میں پروردگار عالم اضافہ کرے گا۔ ایک شکر کے بدلے میں خدا بند عالم 10 گنا بڑھاتا ہے۔ ایک روایت ہے عزیزان گرامی، ایک آدمی تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارا میرے پاس مال بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایسا کرے کہ فلاں آدمی ہے وہ غریب ہے، اس کو جو ہے رزق میں برکت عنایت فرما، اب مجھے پیسے سے ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک نبی سے کہا، اب نبی نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگارا ایک آدمی غریب ہے، مسکین ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم سے کہہ دو کہ میرے مال میں برکت عنایت فرما، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اب میں نہیں چاہتا۔ اب اللہ کا جواب سنیے، نبی کے پاس آیا، اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی جا ان دونوں بندوں سے کہہ دو جو فقیر ہے مسکین ہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی نعمت پہ اللہ کے مال میں شکر بجا لانا شروع کر دے، تب اللہ تمہارے مال میں برکت عنایت کر دے گا۔ اور سنیے آپ نے، اور اس بندے سے کہہ دو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں برکت نہ دے، بہت زیادہ برکت ہے، اس بندے سے کہہ دو کہ تم ناشکرے بن جاؤ، اللہ کے مال میں شکر بجا لانا کم کر دو، اللہ تمہارے مال میں کمی کر دے گا۔ نتیجہ یہ ہوا جس مال کے ملنے سے اللہ کا شکر بجا لایا ہے اس مال میں برکت ہوتی ہے، اور جس مال میں ملنے سے ناشکری کیا جائے اس مال میں گھٹتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد پہ۔ بس عزیزاً سنا آپ نے عزیزاً گرامی، اس لیے اللہ نے جو بھی چیز عطا کیے ہیں اس چیز کو غنیمت جانے اور اللہ کا شکر بجا لائیں، تب جا کر کے اللہ اور اضافہ کرتا جائے گا۔ اور آپ پانی پی رہے ہیں، پانی کی کتنی قیمت ہے آپ جانتے ہیں؟ کوئی انسان پانی پیدا کر سکتا لیکن فری میں جب پیتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ آج دیکھیے پوری دنیا میں صاف پانی نہیں نصیب ہو رہا ہے کسی کو، دیکھیے جگہ جگہ پہ فلٹر لگائے جا رہے ہیں۔ کیا ہے کہ انسان اللہ کو بھول گیا ہے، ناشکرہ ہو گیا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ ہم نے انسان کو صاف پانی پیدا کیا پینے کے لیے تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ دیکھیے ہر کھانے میں، ہر غذا میں ناشکری کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر کھانا جیسے پہلے ملتا تھا ویسے آج دانہ نہیں اگ رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد پہ۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، آج محرم کی 7 محرم 7 تاریخ آ گئی ہے۔ آج حسن کا بیٹا یتیم ہو گیا، آج حسن کا لال شہید ہو گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین نے قاسم سے پوچھا تھا کہ بیٹا موت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ جناب قاسم نے کیا کہا تھا؟ موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان آپ مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اے چچا جان
علی اکبر کو بھی اجازت دے دی، آن محمد کو بھی اجازت دے دی، حبیب ابن مظاہر کو بھی اجازت دے دی۔ اے چچا جان میں بھی مرنا چاہتا ہوں، اے چچا جان آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ عزادارو روایت میں لکھا ہے کہ اب جیسے ہی حسین نے قاسم کے چہرے پہ دیکھا، ایک جملہ کہا، بیٹا حسن، جب مجھے اپنے بھیا حسن کا دیدار کرنا ہوتا ہے تو میں تمہیں دیدار کر لیتا ہوں، بھیا حسن کو بھول جاتا ہوں۔ میں کربلا اس کے بعد روایت میں لکھا جناب قاسم خیمے کے پیچھے آ جاتے ہیں، سسک سسک کے رونے لگتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں، اتنا زیادہ گریہ کرنے لگتے ہیں تو خیموں میں آواز آنے لگی کہ کوئی سسک سسک کے رو رہا ہے۔ جب یہ آہٹ فروہ کے کانوں میں پہنچی، جناب فروہ تڑپ جاتی ہیں، ارے کون ہے جو خیموں کے پیچھے رو رہا ہے؟ اب جیسے ہی خیموں کے پیچھے کیا دیکھتی ہے کہ ارے جناب قاسم میرا جگر کا ٹکڑا اپنے پیشانیوں کو اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے، اپنے گھٹنوں پہ رکھے ہوئے رو رہا ہے۔ اے بابا، ارے چچا نے سب کو اجازت دے دی، ارے میں تنہا رہ گیا۔ میں کربلا جناب فرما پوچھتی ہیں، اے بیٹا قاسم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اجازت چاہیے؟ اے بیٹا قاسم جاؤ دیکھو، ایک صندوق میں ایک تعویذ رکھی ہے، تیرے بابا نے کہا تھا کہ جب میرا بھیا حسین مصیبت میں اس تعویذ کو کھول لینا۔ عزاداران مظلوم کربلا تاریخ میں لکھا ہے جیسے ہی صندوق لایا گیا، صندوق کھولا گیا، ارے جب سے تعویذ نکالی گئی، تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ یا بنی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم، ارے جب میرا بھائی نرغے آدھا سے گر جائے، ارے میرا بھیا حسین ارے جب پیاسا ہو جائے یا کو تنہا محسوس کرے، اے بیٹا قاسم میرے بھیا حسین کے لیے تم اپنی جان قربان کر دیں۔ مظلوم کربلا قاسم کو بہانا چاہیے تھا، تعویذ لے کر حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے چچا جان آپ مجھے اجازت دینے سے روک نہیں سکتے؟ کیا بیٹا کیا ہوا؟ ارے دیکھو یہ تعویذ میں کیا لکھا ہے، میرے بابا نے لکھا، اے بیٹا قاسم جب میرا بھیا حسین نرغے آدھا میں گر جائے، اکیلا رہ جائے، پیاسا ہو جائے، تم اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اے چچا جان آپ مجھے اجازت دیجئے۔ عزادارو کیا سن سکو گے ایک چچا ایک بھتیجے کی گفتگو؟ صرف احساس کرنے کا نام ہے عزیزان گرامی، ذرا احساس کریں ایک چچا اور ایک بھتیجے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے بیٹا اب میں تجھے کیسے اجازت نہ دوں؟ ارے جب میرے بھیا حسین نے مصیبت کے وقت یاد کیا، اب تاریخ نے لکھا اب جیسے ہی تعویذ پڑھی حسین نے مدینے کے جانب رخ کیا۔ السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی میرا سلام قبول کرو۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے تو نے مجھے مصیبت کے دن یاد کیا، میں تیرے دن کو نہیں بھول پاؤں گا، میں تیرے پیغام کو نہیں بھول پاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا اس کے بعد امام حسین جناب قاسم کے باہوں میں اپنے ہاتھ ڈال کر گلے سے لپٹ کر رونے لگے، کہا بھتیجے قاسم آج تو ہم سے جدا ہو جائے گا۔ عزادارو تاریخ نے لکھا حسین اور قاسم اتنا زیادہ گریہ کرنے لگے، گریہ کرتے کرتے غش کے عالم میں زمین پہ گر پڑے۔ اب جب زمین سے اٹھے کہا بیٹا قاسم جاؤ جاؤ اللہ
اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دو۔ عزادار حسین قاسم کو لے کر آتے ہیں، ذوالجناح پہ سوار کرتے ہیں، کہتے ہیں قاسم ارے جب جانا تو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنا اور بتانا کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا لاڈلا ہوں، میں حسین کا جگر ہوں۔ عزادارو اب جیسے ہی قاسم مقتل میں آتے ہیں، فنار کرتے ہیں، سپاہیوں کو بڑھ بڑھ کر زیر کرتے ہیں، دو ٹکڑوں میں کرتے ہیں۔ عزادارو اب جیسے ہی دیکھا عمر سعد نے قاسم سب لوگوں کو فنار کر رہا ہے، آواز دیتا ہے اے ازرق۔ عزادارو سن سکو گے ازرق کون تھا؟ 1000 سپاہی کو مقابلے میں ازرق تنہا تھا۔ عزادارو اس ازرق کو حکم دیا ارے جاؤ قاسم کو مار دو۔ عزادارو ازرق نے پلٹ کر جواب دیا اے عمر سعد میں اس چھوٹے بچے کے مقابلے میں جاؤں گا، نہیں نہیں میں بچے کے مقابلے میں نہیں لڑتا، پہلے میں اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں۔ تاریخ میں لکھا کہ پہلے اپنے بچوں کو بھیجا، قاسم نے 2 ٹکڑے کیے، دوسرے بچوں کو بھیجا، 2 ٹکڑے کر دیے، سارے بچے آئے قاسم سے جنگ کرنے، لیکن روایت میں لکھا سارے بچوں کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دیا۔ عزادارو عمر سعد نے کہا اے ازرق تم خود جاؤ قاسم سے مقابلہ کرنے۔ عزادارو اب جیسے ہی ازرق آیا قاسم کے سامنے، ادھر حسین ارے قلعہ سے بلند ہو کر دیکھ رہے، پروردگارا میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، ارے یہ ازرق 1000 کے مقابلے میں تنہا ہے، میرے قاسم کی حفاظت کرنا۔ عزادارو روایت میں لکھا جیسے ہی ازرق اور قاسم میں لڑائی ہوتی ہے، اب جناب قاسم نے نیام سے تلوار نکالی، 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ عمر سعد نے کیا دیکھا؟ ازرق مر گیا، حکم دیا ارے یہ علی کا لاڈلا ہے، ایسے ہی ہار ماننے والا نہیں ہے، اس کو سب مل کر کے حملہ کرو، اس کو سب اکٹھا ہو کر تیر برساؤ۔ عزادارو جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے قاسم پہ وار کرنے لگا۔ ایک مرتبہ وہ بھی وقت آتا ہے جب سنسناتا ہوا گرز قاسم کے سر پہ لگتا ہے، قاسم سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آتے ہیں، کہتے السلام علیکم یا امتا، اے چچا جان میرا سلام قبول کرو۔ اللہ نے مل میں کربلا جیسے ہی قاسم زمین پہ آئے، گھوڑوں کی ٹاپوں میں عزادارو تڑپ کر مر گئے، کہا بابا میں گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر سکا۔ عزادارو روایت میں لکھا حسین جیسے ہی مقتل میں پہنچے کیا دیکھا؟ لاش قاسم پامال ہے۔ تاریخ میں لکھا ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کا بیچ میں قاسم کا لاشا پامال ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں لکھا امام نے قاسم کے لاشوں کو اس طریقے سے چنا جیسے مالی صبح میں پھول چنتا ہے۔ عزادارو کیا سن سکو گے؟ اب ایک سفید کمرے میں قاسم کا لاشا خیمے میں لے کر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ فروا کھڑی ہے، کہتی ہے لاؤ لاؤ میرے قاسم کو۔ عزادارو کیا سن سکو گے؟ کیا دیکھا؟ ایک گٹھڑے میں قاسم کا لاشا، کہا ارے میں نے تو جوان زندہ لاشا ارے ہٹا کٹا قاسم کو بھیجا تھا، آپ نے گٹھڑے میں قاسم کو بند کر کے لے آئے۔ عزادارو اس کے بعد قاسم سے کہا اے قاسم جب تو جنت میں جانا اپنے بابا سے ملاقات کرنا تو میرا ایک پیغام پہنچا دینا، کہنا کہ ارے قاسم کی ماں نے تیرے بابا کا پیغام پورا کر دیا، تیرے
ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، میں نے اپنے لاشوں کو گھوڑوں کو سنگوں سے پامال کر دیے، اے بابا میں نے حسین کو سرخرو کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتع فيها وتذلل ما تنهش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام سے گزارش ہے، سید باقو قلب حسین قلب عباس زیدی کے یہاں شروع سے اشرا چل رہا ہے، میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ مجلس کا وقت ہے نماز مغرب کے بعد، یعنی 8 بجے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ آنے کی زحمت گوارا کرنا ہے، شہزادی کے لاج کا فرض ہے، یہ اپنے دماغوں سے نکال لیں۔ وہ غریب ہے، وہ سید ہے، وہ بابو ہے، وہ ہمارے پاس ہمارے یہاں نہیں آتا ہے۔ ہم آپ کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں، ہم آپ عزا خانے حسین میں جاتے تھے۔ ہماری یاد سے دشمنی ہے تو جانے دیجیے، مگر آقا حسین کو درست بنائیے۔ لہذا آپ حضرات وقت کی پابندی سے 8:30 بجے تشریف لائیے۔ میں طالب علم خطابت فرما رہا ہوں۔ صلوات و محمد و آل محمد۔ بنے قاسم کی جو لاتی ہے سکینہ، مہندی بنے قاسم کی جو لاتی ہے سکینہ، ہم جو